اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خطبہ غدیر میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے غدیر خم میں دیے گئے خطبے یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا چھٹا ایپیسوڈ ہے، اور ہم 5ویں مرحلے میں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں داخل ہونا چاہیں گے، کیونکہ علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خطبے کو تقریباً 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے روبرو کراتے ہیں، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر 5واں مرحلہ جو خطبے کا ہے وہ یہیں سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ خطبہ غدیر کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا اور بتایا، اور وہ حدیث ارشاد کی من کنت مولا، اور اس کے بعد جو فضائل بیان کیے حضرت کے۔ اب اس مرحلے میں حضرت پہنچ رہے ہیں کہ اب اس کام کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اب یہ بیان ہو گیا، اور حضرت نے اقرار بتا دیا کہ یاد رکھو کہ میں نے بیان کر دیا، میں نے کہہ دیا جی۔ اب اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوتے خدا کی طرف۔ اچھا اللہم، یعنی ایک کام کا ایک مرحلہ پورا ہو گیا، جی، یعنی حمد الہی سے شروع کیا خطبے کو، اہمیت ولایت اور امامت کو بیان کیا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا، بیچ میں باقی ائمہ کا بھی ذکر کیا، اور پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو نصب کیا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو جو خدا نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے تم کو بتا دیا۔ اب حضرت فرماتے اللہم، اے میرے پروردگار، وال من والا ہو، تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وعاد من عادا ہو، اور اس کے ساتھ تو دشمنی کر جو علی کے ساتھ دشمنی کرے۔ وانصر من نصر ہو، اس کی مدد فرما کہ جو علی کی مدد کرے۔ واخذل من خذلہ، اور اس کو دور کر دے جس نے اپنے آپ کو علی سے دور کیا۔ ولعن من انکرہ، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے اس سے اپنی رحمت کو تو دور کر دے۔ واغضب علی من جحد حقہ، اور اگر کوئی ان کے حق کو چھینے اس کے اوپر تو اپنا غضب نازل کر۔ اللہم انکا انزلت الآیت فی علی ولیک عند تبیین ذالک ونصبک ایاہ لہذا الیوم۔ اے میرے پروردگار، تو نے ایک آیت نازل کی ہے جو آج کے دن کے لیے ہے، جب تو نے مجھ سے کہا کہ میں علی کو نصب کروں، امام بناؤں، اور اعلان کروں لوگوں کو کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں، تو آج کے دن کے لیے تو نے یہ آیت نازل کی ہے، اور وہ آیت ہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کے بعد ایک آیت اور ہے جو حضرت نے اسی کے آگے بیان کی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آئے الیوم کا ترجمہ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا، جی جی، اور اپنی نعمت کو تمام کیا، اور ہم اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ ایک اور آیت میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے فلن یقبل منہ، تو پروردگار اب اس سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دین ابھی تک صحیح تھا، اچھا، لیکن آج جب اعلان ہو گیا یہ اسلام آ گیا، اب اس کے بعد سے دین اسلام خدا کا دین ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
جی اللہم انی اشہدک انی قد بلغت، پروردگار میں تجھے شاہد بنا رہا ہوں کہ جو تو نے مجھ سے کہا تو وہ میں نے بیان کر دیا، بیان اس بات کی میں نے تبلیغ کر دی۔ کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ تبلیغ ہو گئی، اب حضرت نے آ کے لوگوں کو متوجہ کیا، معاشر الناس، اے لوگوں، انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بالامامہ، کہ دیکھو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے تمہارے دین کو امامت کے ذریعے آ کے تمام کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو۔ آج کون سا دن ہے؟ آج وہ دن ہے کہ جس دن امام کو امامت کا اعلان کیا گیا، جی جی امام کو آ کے نصب کیا گیا۔ ٹھیک۔ تو اب حضرت تشریف فرما رہے ہیں کہ دیکھو امامت وہ منصب ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارا دین کامل ہوا ہے۔ اچھا، بنا امامت کے دین مکمل دین نہیں کامل ہے؟ نہیں ہے، او، بے امامت ہی۔ اور یہ جملہ ہے خطبے کا کہ انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بے امامت ہی، کہ پروردگار نے علی کی امامت کے ذریعے سے تمہارے دین کو کامل کیا۔ ٹھیک۔ فمن لم یأتم بہ وبمن یقوم مقامہ من ولدی من صلبہ الی یوم القیامہ، اب اگر کوئی علی کو اپنا امام نہ بنائے اور ان ذریت کو اپنا امام نہ بنائے کہ جو اس کے بعد ان کے مقام کے اوپر آ کے فائز ہوں گے، جی من ذریتی، اور میری ذریت میں سے ہوں گے، والارض علی اللہ عز وجل، اور جن کو خداوند متعال نے تمہارے لیے حجت اور خلیفہ بنایا ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا پروردگار اعمال کو حبط کر لے گا۔ حبط یعنی حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن ایک ایسا برا کام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا قتل کر دیا، عاق والدین ہیں، اوہ، تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے فی الدنیا والآخرہ وفی النار ہم خالدون۔ معاشر الناس، پھر اب حضرت کی دوبارہ معرفی کرائی، اب حضرت نے دوبارہ صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ابھی اور صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا ناصر الدین اللہ، علی دین الہی کے ناصر ہیں، اچھا، والمجادل عن رسول اللہ، اور اس کے رسول کی طرف سے جدل کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اگر ان کے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو اس سے دفاع کرنے والے ہیں۔ بہو التقی النقی الہادی والمہدی نبیکم خیر نبی، جو تمہارا نبی ہے، جو تم سے ابھی بات کر رہا ہے، یہ بہترین نبی ہے۔ ووصیکم خیر وصی، اوہ، اور جو وصی تمہارے لیے چنا گیا ہے جی یہ سب سے بہترین وصی ہے۔ تو جب بہترین نبی کو ہم چننے میں کسی بات سے انکار نہیں کرتے ہیں تو کیوں جب بات بہترین وصی کی آتی ہے تو وہاں پر ہمیں شک ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ جب ہمیں دیکھیے بہت عجیب سی بات لگتی ہے، اور بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو آ کے سوچیں کہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی علمی مرجعیت کے اوپر آ کے اتفاق کر لیں۔ اگر ہم اور آپ آ کے یہ کہیں کہ بھئی ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، جی کیا جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے صحیح ہے؟ پھر میں تاکید کر رہا ہوں، سلطنت، حکومت، خلافت کی بات نہیں، نہیں، بات کس چیز کی ہے؟ مرجعیت علمی کی بات ہے۔ یعنی اگر دین ہمیں لینا ہے، تو کہاں سے لیں گے؟ اگر حلال اور حرام ہمیں لینا ہے، اگر تفسیر ہمیں لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ آپ اگر بعض کتابوں کو جا کے دیکھیں تو آپ کو، میں نام نہیں لوں گا کتاب کا، لیکن ایسی کتابیں بھی موجود ہیں غیر شیعہ افراد میں کہ جس میں آپ کو ہر راوی سے 1000 حدیثیں، 100 حدیثیں، 500 حدیثیں ملیں گی۔ اچھا، لیکن پوری کتاب میں 6 جلد کتاب میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کل 17 حدیثیں ملیں گی۔ بقیہ سے سینکڑوں ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ انسان ہے جو پورے 23 سال شانہ بشانہ رسول خدا کے ساتھ رہیں، ان سے صرف 17۔ اور وہ انسان جو صرف 6 مہینے رسول خدا کے ساتھ رہا ہے
جی اس سے سینکڑوں حدیث ہیں. یہ کیسے پاسبل؟ نہیں پاسبل تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل ہے نہیں، یہ ہو چکا ہے. امت مسلمہ میں ایسی معتبر کتابیں موجود ہیں جن کو وہ معتبر مانتے ہیں. اوہ یہ واقعا سوچنا چاہیے، ہم غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. نہیں واقعی مجھے خود تعجب سن کے ہو رہا. نہیں آپ کو نہیں، شاید بہت سے ہمارے ناظرین کو تعجب ہو. میں ان سے درخواست کروں گا جائیں اس کو تحقیق کریں اور پھر دیکھیں کیا یہ صحیح ہے. دیکھیے مرجعیت دینی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پہ غور کریں. مرجعیت دینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو کہے گا ہم اس کو سنیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو جس کو کہے گا حلال ہم کہیں گے حلال، یہ جس کو کہے گا حرام ہم اس کو کہیں گے حرام. یہ قرآن کی جو تفسیر کرے گا ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس سے بھی ایک مرحلہ اور نیچے چلا گیا ہے. ابھی امت مسلمہ مرجعیت دینی کے اوپر اتفاق نہیں کر رہی ہے، بعنوان راوی قبول نہیں کر رہی ہے. اوہو بھائی راوی تو رسول کی طرح ہوتا ہے. صحیح. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مثلا پورے 23 سال میں رسول خدا سے صرف صحیح حدیثیں مولا کائنات نے 17 روایت کی ہوں گی؟ یہ کیسے مانے بھلا ہم؟ لیکن پورا معاشرہ اسی پہ چل رہا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں. جب ہم آ کے، اور سخت کام ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں آپ اس کے چند اینگل سے آ کے فیصلہ لیں. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے ہمارا فیصلہ اس کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ پورا انسان غلط ہے. صحیح. ٹھیک. ہم آ کے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ اس اینگل سے غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت سے دوسرے اینگل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ صحیح ہو. ہم سب چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ایک واقعہ تاریخ میں پیش آیا اور امر خلافت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا گیا، تو اب امت مسلمہ نے یہ فیصلہ یہ کر دیا ہر چیز سے ان کو ہٹا دو. یہ وجہ بنی ہے. جی. اوہو. اسی لیے میں نے کہا کہ میں خلافت اور ملوکیت کی اصل گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جی. آئیے تقسیم کریے، آئیے غور کریے کہ کن مراحل میں ہم ایک ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. بالکل. بھئی مودت اور محبت کی جب بات آتی ہے تو پوری امت مسلمہ اتفاق رکھتی ہے یا نہیں؟ صحیح. کہ اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صحیح. ٹھیک. سب اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ایک چیز میں ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں جس میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. ہم ان چیزوں کو ڈھونڈیں جس میں ہم امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں. واہ. محبت اہل بیت کے اوپر سب اتفاق رکھتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فضائل اہل بیت کو صرف شیعوں نے نہیں بیان کیا ہے، کثرت سے اہل سنت نے بیان کیا ہے. یہ روایت جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کس نے روایت کیا ہے اسے؟ اس کے راوی جناب زمخشری ہیں تفسیر کشاف میں اسی آیہ مودت کے ذیل میں. اچھا. جی. زمخشری نے اس کو روایت کیا جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں. اور یہی نہیں، بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے. ہم تو اسی ایک جملے کو جانتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. بہت تفصیل سے انہوں نے انہیں نے من مات علی حب آل محمد، اس میں تقریباً جہاں تک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے 9 یا 10 چیزوں کو بیان کیا ہے. من مات علی حب آل محمد، اگر کوئی اہل بیت کی مودت کے اوپر اس دنیا سے جاتا ہے تو جنت اس طرح سے اس کا انتظار کرتی ہے جس طرح سے ایک نئی دلہن کو سجا کے ہجلے میں بیٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے. اور پوری تفصیل سے وہ آ کے اس کے اندر بیان کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو جب ہمیں ایک پوائنٹ ملا ہے تو ہم آئے اس کو اور بڑھائیں. لیکن دشمن کی سازش کیا ہے؟ ان نقطوں کو تلاش کرو جس میں اختلاف ہے. بس وہیں سے پوری زندگی امت مسلمہ کی اس میں گزرے چلی جا رہی ہے کہ کہاں ہمارا اختلاف ہے. کوئی آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر کام کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتا کہ ہم وہ ڈھونڈیں جہاں پر ہم اتفاق ہے اور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں آپ نے ابھی تک کے نہیں ڈھونڈی ہیں. جی. آئیے خطبہ غدیر میں دیکھیے کیا چیزیں آپ کو ملنی ہیں جس میں آپ کو اتفاق کرنا ہے. لیکن آقا الحمدللہ ہمارا چینل ون بالکل یہی کام کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل کوشش بھی یہ ہونا چاہیے. جی. اور خصوصاً آج کے زمانے میں جب دشمن اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اگر امت مسلمہ متحد ہو گئی
تو پھر اس دنیا سے اپنی ہر بات کو منوا سکتی ہے. بے شک. دیکھیں غور کریں، میں خطبے سے شاید دور نہ ہو جاؤں لیکن ایک بیان کرنا ضروری ہے. پوری دنیا کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک وہ حصہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، ایک وہ حصہ جہاں غیر مسلمان رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس حصے کے اوپر نظر ڈالیے جہاں مسلمان رہ رہے ہیں. جی. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں مسلمان ہیں. قتل و غارت کہاں ہے؟ وہیں. اختلاف کہاں ہے؟ بالکل وہیں ہے. کیا مسلمان اور غیر مسلمان میں جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، بظاہر تو دیکھا جائے مسلمان مسلمان اور مسلمان میں جنگ ہو رہی ہے، یہ دشمن وہی آپ کیونکہ نے ان کو پتہ ہے. اب اس حصے کی طرف جائیے کہ جو مسلمان کے سے ہٹ کے، نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اگر ان کو آپس میں مشغول نہیں کیا گیا تو اوہو. کل حکومت عثمانی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہی نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے. اچھا کہیں دوہرا نہ دیں، کہیں دوبارہ یہی نہ پیش آ جائے، اور ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. ہم لڑے جا رہے ہیں. یورپ میں جو یورو چلا ہے، انہی نے آ کے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ ہمارا ایک سکہ ہوگا. اچھا. جبکہ امت مسلمہ کا ہمیشہ سے سکہ ایک رہا تھا، ہمیشہ سے ایک سکہ رہا تھا. بالکل. لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا تو ہم نے اپنی سب چیزوں کو تقسیم کر لیا. کیا اسلام میں حد اور مرز ہوتا ہے؟ اسلام تو سب کا ہے. صحیح. لیکن آج دشمن اس بات کے اوپر ہمیں بالکل طریقے سے آمادہ اور تیار کر چکا ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. ہم جنتی ہیں، سب جہنمی. اس مسئلے کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو مرجعیت علمی ہے جی. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، یہ ایک واقعی شے ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیسے کرے؟ کسی امام کے زمانے میں آپ ہاتھ رکھیے، کسی امام کے زمانے میں، اچھا. اگر اس امام کے زمانے میں اس سے زیادہ عالم آپ کو کوئی مل جائے، جی. آپ اس کو مانیے، اور ہم بھی اس کو مانیں گے. ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سن 260 ہجری، چیلنج پورا. اس 250 سال میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اچھا. اس 250 سال میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ان 11 ہستیوں میں سے زیادہ عالم جی. کسی بھی کے بھی زمانے میں آپ کو مل گیا، آپ مجھے بتائیں، میں خود مانوں گا اور جتنوں کو منوا پاؤں گا ان کو تیار کروں گا. اور یعنی اگر نہیں ملا، جی. اگر نہیں ملا ہاں. تو آپ بھی آئیے اس انسان کے علم کو قبول کریے جو اس زمانے کا سب سے زیادہ عالم تھا. کرنا پڑے گا. آپ کو تفسیر لینا ہے اس سے لیجئے، آپ کو حلال اور حرام لینا ہے اس کو لیجئے. آپ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلام پہ عمل کرنا ہے نا. اسلام کے احکام کس سے لیے جاتے ہیں؟ کہاں سے لیے جائیں گے؟ کیا قرآن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب بھی ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو آئیے قرآن کی تفسیر اس سے لیجیے جو مفسر قرآن ہے. جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ خود وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مفسر قرآن ہے، ان کے بعد آنے والے مفسر قرآن ہیں. پورا خطبہ غدیر خطبہ اتحاد ہے. بے شک صحیح کہہ رہے پورا خطبہ غدیر اس امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے ہے. اور آج پوری امت مسلمہ یہی سمجھتی ہے کہ نہیں، جہاں غدیر کی بات آئے گی وہاں اختلاف کی بات شروع ہو جائے گی. ایسا یعنی لوگوں کا مائنڈ بنا دیا گیا، سیٹ کر دیا اس گیا. لیے بنا دیا گیا تاکہ سب جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے جی. ایک ہی قبلہ اختیار کریں گے. صحیح. لیکن سب جب وضو کرنے چلیں گے تو کیوں الگ الگ کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک اپنے احکام کو کسی سے لے رہا ہے، دوسرا اپنے احکام کو کسی سے لے رہا ہے. اوہ ہاں. ٹھیک. آپ آئیے، جس سے ہم احکام کو لے رہے ہیں ہم بتاتے ہیں، جس سے آپ احکام کو لے رہے ہیں آپ بتائیے. جو عالم زیادہ ہے جی. اس پہ اتفاق کر لیا جائے. پوری امت مسلمہ کا وضو ایک ہو جائے گا، نماز ایک ہو جائے گی، حج ایک ہو جائے گا، روزہ ایک ہو جائے گا. نہ پہلے اذان ہوگی نہ بعد میں اذان ہوگی، نہ اختلاف ہوگا کچھ. حکومت و سیاست کی بات چھوڑ دیجیے، احکام پہ اتر آئیے. کیوں ہم اسی نقطے کے اوپر رکے رہتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا؟ صحیح بات. کیوں ہم ان نقاط کو نہیں تلاش کرتے ہیں جہاں جہاں اتفاق ہم ہو سکتا جڑ ہے؟ سکتے ہیں. دشمن ہمیں نہیں جڑنے دے گا. وہ نہیں جڑنے دے گا. لیکن اگر ہم چاہیں تو سمجھدار ہوں گے، اگر ہم سچے مسلمان ہوں گے تو ہم دشمن کی نہیں سنیں گے، ہم حق کی سنیں گے جو صحیح ہے. جو صحیح ہے. لہٰذا بہرحال میں
آ جاؤں واپس خطبہ غدیر کے اوپر، کیونکہ اصل موضوع ہمارا خطبہ غدیر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں معاشر الناس ھذا علی، یہ علی ہیں، انصرکم لی واحقکم بی واقربکم الی، یہ سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے تم لوگوں کے درمیان، 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان میں یہ سب سے زیادہ نصرت کرنے والا ہے۔ اچھا واحقکم بی، سب سے زیادہ مستحق ہے تم سب کے درمیان میرے لیے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اوہ وَأَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ، تم سب کے درمیان مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ رَاضِيَانِ، میں اور میرا خدا اس سے راضی ہیں۔ وَمَا نَزَلَتْ آیَةٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِيهِ، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں نازل ہوئی ہو مگر اس کا رابطہ ان سے نہ ہو۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں؟ اوہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ یا توحید کے بارے میں ہوں گی، یا نبوت کے بارے میں ہوں گی، یا امامت کے بارے میں ہوں گی، یا حلال و حرام کے بارے میں ہوں گی۔ صحیح، امامت کا رابطہ سب سے ہے، جی جب امامت کا رابطہ سب سے ہے تو امام کا رابطہ بھی سب سے ہوگا، بے شک بے شک۔ سب سے ہوگا۔ وَلَا خَاطَبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بَدَأَ بِهِ، پروردگار نے قرآن میں کہیں بھی الذین آمنوا کو مخاطب نہیں بنایا ہے مگر یہ کہ ان سے شروع کیا ہے، مگر یہ کہ ان سے شروع کیا ہے۔ ولا نزلت، پھر حضرت جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں تفصیل دیتے ہیں، تھوڑا میں اور آگے بڑھوں تاکہ جو مسئلہ ہے اس تک پہنچاؤں۔ معاشر الناس ذریۃ کل نبی من صلبہ، اب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ رسول خدا کے بعد تو آپ کی ایک بیٹی تھی اس دنیا سے چلی گئیں، بیٹوں میں تو کوئی تھا نہیں، جی تو ذریت نبی کا کیا ہوگا؟ نبی کی تو کوئی ضروریت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ مسئلہ بھی حضرت نے غدیر میں روشن کر دیا، اچھا اس کو بھی؟ شاید ہی کوئی ٹیڑھا مسئلہ ہے جو اس میں نہیں ہے۔ اوہ معاشر الناس، اے لوگ، ذریت کل نبی من صلبہ، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جناب ابراہیم کی نسل چلی، جناب یعقوب کی نسل چلی، جناب داود کی نسل چلی، جناب سلیمان آئے، سب کی ذریت ان کی نسل سے، سب کی نسل ان کی ذریت سے۔ وَذُرِّيَّتُ وَذُرِّيَّتِي مِن صُلْبِ علی ابن ابی طالب، لیکن میری جو ذریت ہے وہ علی کے صلب سے ہوگی۔ اوہ معاشر الناس، اب ایک اہم پیغام ہے، اِنَّ ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، ابلیس نے آدم کو جو جنت سے باہر نکالا تھا صرف حسد کی وجہ سے تھا، نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ چیز سبب بنی تھی کہ ایک انسان آسمان سے زمین پہ آ جائے۔ اوہ فلا تحسدوہ، دیکھو یہ غلطی تم نہ کرنا، کہیں علی کے بارے میں حسد نہ کرنا۔ فاتحبط اعمالکم، پروردگار تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا۔ آدم کو تو آسمان سے زمین پہ بھیجا تھا، تمہارے اعمال ہی ختم۔ ختم کر دے گا۔ اچھا فإن آدم اہبط الی الارض بخطیئۃ واحدہ، ایک چھوٹی سی خطا کی تھی جناب آدم نے، بالکل صحیح بات، خدا نے آدم کو آسمان سے زمین پہ بھیج دیا۔ وَهُوَ صفوۃ اللہ عز وجل، جبکہ جناب آدم صفوۃ اللہ تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ جی جی وَكَيْفَ بِكُمْ، تو تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ جی تم یعنی اس طرح سے کہنا تمہارا خیال اپنے بارے میں کیا ہے؟ صحیح بات ہے، انتم تم ہو، تم آدم نہیں ہو۔ اچھا بہت صاف یہ گفتگو، جواب بھی دے رہا ہے جی، اسی میں، یعنی رسول خدا بہت صاف گفتگو کر رہے ہیں، یعنی بالکل گھما پھرا کے نہیں ہے۔ ہاں انتم یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں پبلک سے تم ہو، تم جناب آدم نہیں ہو۔ آدم صفوۃ اللہ تھے، ذرا سی غلطی سے آسمان سے زمین پہ بھیج دیے گئے، اور تم اور تو تم اگر ہو۔ علی کے ساتھ حسد کرو گے تو سوچو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ یہاں پر تاکید کی رسول خدا نے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کو کرنا کیا ہے، پوری ذمہ داریاں سمجھا دی، پورے اسلام کو نچوڑ کے بیان کر دیا ہے خطبہ غدیر میں، قیامت تک کی ذمہ داری کو بیان کر دیا گیا ہے۔ صحیح صحیح، آئیں اسی خطبے کو لیں، اسی کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں، اور اس خطبے کو ذریعہ بنائیں ایک دوسرے سے قریب ہونے کا، انشاءاللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ۔
اس ایپیسوڈ کے آخری حصے میں یعنی وقت جا رہا ہے، ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی لاسٹ میں آپ نے اس بات پہ حضور نے جو زور دیا ہے کہ اگر عداوت ہوئی، نفرت ہوئی، تو اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے عداوت کیا میننگ کیا ہے، اسلام میں کیا ہے معاملہ؟ دیکھیے میں نے اشارہ کیا، باہر اب آپ نے سوال کیا تو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا مطلب یہ ہے، انہی نے کچھ باتوں کو بیان کیا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے کے بات کی وضاحت کرتا ہوں. آج کی دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے اور وہ اس سے کوئی درخواست رکھتا ہے، اس سے کچھ کہتا ہے، چھوٹی سی درخواست ہے کہ بھئی آپ فلاں بجے فلاں ٹائم پہ فون کریے گا، یا فلاں جگہ ہم آپ کو ملیں گے، یا میرا فلاں کام ہے آپ کر دیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے سخت ہو، لیکن کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا آپ پوری کوشش کریں گے کہ وہ کام ہو جائے. صحیح. پوری کوشش کریں گے کہ آپ وہ کام ہو جائے. محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دعوی قرآنی ہے. آئے مودت میں قرآن دعویٰ کر رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ اگر امت مسلمہ اس بات کو سمجھ جائے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے، تو وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ اب اہل بیت نے جن باتوں کو کہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. دیکھیے میری گفتگو امت مسلمہ سے ہے، میں تفریق نہیں کر رہا ہوں، شیعہ سنی کچھ نہیں، سب کی بات کر رہا ہوں. سب کی بات ہو رہی ہے. جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، جو بھی دعویٰ کر رہا ہے دلیل دے دلیل دے. ہم اس کو گناتے جائیں گے کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے، وہ ثابت کرتا چلا جائے کہ اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے. اہل بیت نے کہا ہے اختلاف نہ کرو، دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اہل بیت نے کہا ایک دوسرے کا احترام کرو، دیکھیں ہم کر رہے ہیں. اہل بیت نے کہا ہے سب مل کے رہو، دیکھیں کیا ہم رہ رہے ہیں. اہل بیت نے کہا ہے اس کائنات میں تم بھیجے گئے ہو تاکہ دنیا کو ذریعہ بناؤ خدا تک پہنچنے کا، دنیا سے چپک نہ جاؤ، دنیا کو اپنے پیروں میں زنجیر نہ بنا دو. دیکھیں ہم کیا یہ کر رہے ہیں. اہل بیت نے کہا ہے اس طرح سے جیو کہ پوری انسانیت کے درمیان آئیڈیل بنے رہو. کیا آج ہم آئیڈیل ہیں؟ تو بہرحال یہ محبت کے تقاضے ہیں، اور اگر کوئی اس تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو بہرحال اس سے سوال کرنا چاہیے. بغض اہل بیت بہرحال رسول نے اشارہ کیا، آگے اور اشارہ ہوگا، اور اسی خطبے میں اگلے حصے میں اسی بات کی طرف اشارہ بیان ہوگا کہ جن لوگوں نے اہل بیت سے بغض کیا، ان سے دشمنی کی، یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا، رسول بتائیں گے کہ اس کا کیا حشر ہوگا. انشاءاللہ ضرور. تو ناظرین ہمارے جو اگلے ایپیسوڈ آنے والے ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ ابھی بہت سی اہم ترین گفتگو، اہم ترین باتیں ہیں جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں واقعی یہ بات بار بار جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور آغا نے بھی فوکس کیا اس پہ، تھوڑا سا پروگرام کا جو ٹاپک اس سے ہٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی آخر میں بھی اسی بات کو فوکس کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پروگرام بھی یہیں ختم ہو جائے گا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان میں آپس میں پھوٹ، آپس میں لڑائی جھگڑا کروا دی جائے. اور یہ سلسلہ واقعی پہلے بھی تھا، آج بھی جاری ہے، آگے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہاں یہ معلوم ہے کہ اگر واقعی ہم لوگ مل جائیں تو دشمن ناکام ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ ہم اور آپ مل کر کے ضرور کوشش کریں گے. اور ایسے لوگوں سے، ایسے جو بھڑکاؤ جو بھاشڑ ہوتے ہیں، یا جسے اردو میں لوگ تقریر بھی کہتے ہیں، ایسی چیزوں سے سنیے گا تو اس کو محفوظ نہ کیجیے گا، عملی جامہ نہ پہنائیے گا، بلکہ سوچیے گا واقعی یہ صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا ہے. اپنا دماغ بھی ذرا لگائیے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے ملانے کے لیے، نہ کہ آپس میں لڑوانے کے لیے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.